اتمام حجت کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹے حضرت ابراہیم اور محمد کو ساتھ لے کے روانہ ہو گئے اور اپنی بیٹی حضرت سکینہ بنت مسلم کو امام حسین کے پاس ہی چھوڑ گئے۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا والہانہ استقبال کیا۔ جو ہمارے بزرگ گزرے وہ تو ان واقعات کو ایک ایک واقعہ کو پورا جمعہ کے اندر تفصیلات کے اندر وہ بیان کرتے ہیں اور وہ ان کے شایان شاہ ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے ہیں تو کوفہ والے وہ پہلے سے انتظار کر رہے تھے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ پہلے دن 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام علی مقام کے لیے بیعت کر لی، یہ ایز اے وکیل درمیان میں بیعت لے رہے ہیں۔ دوسرے دن ان کی تعداد 18,000 ہو گئی، تیسرے دن تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ مسلم بن عقیل آپ جب گئے 3 دن 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، دھڑا دھڑ لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ تیسرے دن آپ نے حالات دیکھ لیے، لوگوں کی محبت کو دیکھ لیا، ان کا والہانہ استقبال کرنا دیکھ لیا اور ان کا بیعت 40,000 تک پہنچ گئی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے لیٹر لکھا، امام علی مقام کی خدمت میں بندے کو دے کے بھیج دیا کہ حالات سازگار ہیں، یہ لوگ وفادار ہیں، بیعت کر چکے ہیں 40,000 لوگ، باقی کر رہے ہیں اور آپ کے منتظر ہیں، آپ جلدی سے تشریف لے آئیں۔ لیٹر لے کے بندہ حضرت مسلم بن عقیل کا امام علی مقام کی طرف چلا گیا۔ اب حالات پیچھے سے یکسر بدل گئے۔ جب یہ ساری صورتحال لکھ کے لیٹر دے کے بھیج دیا، کوفے میں جو یزید کے جاسوس تھے انہوں نے ساری صورتحال وہ دمشق یزید کو بتا کے ایک بندے کے ذریعے وہ بھیج دیا اور ان کو شکایت کی کہ کوفہ کا جو گورنر ہے وہ نعمان بن بشیر ہیں اور وہ بڑے محبان اہل بیت میں سے تھے، ان کی خدمات آگے بھی آئیں گی۔ تو شکایت کی یزید کو کہ جو گورنر ہے کوفہ کا نعمان بن بشیر، یہ تو بالکل کچھ نہیں کہہ رہا اور لوگ امام حسین کے لیے بیعت کر رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، اور یہ ہاتھ بھی ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔ شکایت کی یزید نے فوری طور پر حضرت نعمان بن بشیر جو گورنر ہیں کوفہ کے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر عبداللہ بن زیاد یا عبید اللہ بن زیاد دونوں نام آتے ہیں، جن کو پھر ہم پڑھتے ہیں ابن زیاد، گورنر کوفہ کا بنا کے یزید نے ابن زیاد کو بھیج دیا۔ اب لوگ تو امام حسین کا انتظار کر رہے تھے اور اس بات کا اسے بھی پتا تھا کہ لوگ تو حسین پاک کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس لیے اس نے حجازی لباس پہنا، جو حرمین شریف میں مکہ مدینہ والے جس طرح کا لباس پہنتے تھے اس طرح کا لباس پہنا اور اپنے رستے کو چھوڑ کے شفٹ ہو گیا اس رستے پر جہاں سے اہل حجاز کوفہ کے اندر داخل ہوتے۔ حجازی لباس میں اس رستے سے یہ چیٹنگ کرتے ہوئے آیا، لوگوں نے سمجھا کہ حجاز کے رستے سے آ رہے ہیں، رات کا وقت تھا، باہر کھڑا رہا اندھیرا ہونے کے انتظار میں، رات کو حجازی لباس میں یہ کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ لوگوں نے بڑا استقبال کیا، بڑے نعرے لگائے کہ شاید امام علی مقام آ گئے، بڑے جلوس کی شکل میں گورنر ہاؤس تک لے کے آئے اور یہ فوراً گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہو گیا اور اندر چلا گیا۔ نعمان بن بشیر کو معزول نامہ دکھایا کہ تمہیں گورنری سے ہٹا دیا ہے یزید نے، مجھے گورنر بنایا۔ صبح ہوئی، ابن زیاد نے وحشتناک تقریر کی، امام علی مقام کی خدمت میں وہ لیٹر چلا گیا، 12,000 18,000 40,000 لوگوں کی بیعت ہوئی، بڑا استقبال، سارے معاملات، وہ لیٹر چلا گیا اور پیچھے سے حالات بدل گئے۔ ابن زیاد گورنر بن کے آ گیا، اس نے دھواں دار خطاب کیا اور اس نے کہا اگر کوئی بندہ یزید کی بیعت کو توڑے گا اس کا گھر لوٹ لیا جائے گا، جائیداد ضبط کر دی جائے گی اور اسے قتل کر دیا جائے گا، اور بڑے سخت قسم کے احکامات اس نے جاری کر دیے۔ حالات یہ ہو گئے تو حضرت مسلم بن عقیل وہ ہانی بن عروہ کے گھر تھے، جاسوسوں نے بتا دیا ابن زیاد کو، تو ہانی بن عروہ جو حضرت مسلم بن عقیل کے میزبان ہیں، ابن زیاد نے انہیں بلا لیا اور بلا کے شہید کر دیا۔
حضرت مسلم بن عقیل کو جب پتہ چلا کہ میرے میزبان تو شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنے بچے قاضی القضا کے حوالے کر دیے. چیف جسٹس جج صاحب قاضی القضا کے حوالے اپنے بچوں کو کیا, دونوں بیٹوں کو, اور خود کہیں دوسرے رستے سے چھپ گئے. رات گزارنا میسر نہ تھی. ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک بوڑھی عورت توعا نامی, اس نے پانی پلا دیا حضرت مسلم بن عقیل کو. تو پوچھا تو ان کے گھر میں ہی پھر آپ تشریف فرما ہو گئے. لیکن جب اس کا بیٹا, بوڑھی عورت کا بیٹا رات کو آیا, اس نے ابن زیاد کو خبر دے دی اور پھر سپاہی گرفتار کر کے لے گئے اور انہیں بھی شہید کر دیا. حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا. ادھر ابن زیاد نے آرڈر جاری کر دیا کہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں ان کو بھی گرفتار کر کے لاؤ. جو جج تھا قاضی القضا, اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بچوں کو یہ پلان کیا کہ ان کو ایک قافلہ جا رہا ہے, اس قافلے کے ساتھ بھیج دیتا ہوں مدینہ منورہ کی طرف. سو اپنے بیٹے کو بھیجا ان دونوں بچوں, حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کے ساتھ, ان دونوں کو لے جاؤ اور قافلے کے اندر تلاش کرنا کو اہل بیت سے محبت کرنے والا بندہ, ان بچوں کو ان کے سپرد کر دینا, کہنا کہ مدینہ منورہ جا رہے ہو تو یہ اہل بیت اطہار کی فیملی کے بچے ہیں, وہاں پہنچا دینا. اب جب یہ دونوں بچوں کو لے کر قافلہ کی طرف وہ قاضی القضا جج کا بیٹا گیا تو قافلہ نکل گیا تھا. وہ دھول اڑ رہی تھی, جب قافلہ نکلتا ہے تو دھول تھی, تو وہ لڑکے ہی تھے سارے. اس لڑکے نے بچوں سے کہا کہ بھاگ کے جاؤ, یہ قافلہ جا رہا ہے, تم بھی پیچھے سے ان کے ساتھ مل جاؤ. رات کا وقت تھا, قافلہ نکل گیا, بچے ادھر ہی ساری رات گھومتے رہے اور گرفتار ہو گئے صبح, اور پھر ان کو بھی ایک واقعہ کے بعد شہید کر دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے اور ان کو دونوں شہزادے بھی شہید ہو گئے. وہاں حالات بدل گئے اور ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کی خدمت میں بندہ لیٹر لے کے آ گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل فرما رہے ہیں 40,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں, تو آپ جلدی سے تشریف لے آئیں, حالات سازگار ہیں. امام علی مقام نے ذی الحج کے مہینے میں مکہ مکرمہ سے کوفہ و کربلا کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا.